وزیر اعظم شہباز شریف کا آپریشن بنیان مرصوص کے شعروں کو خراج تحسین۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ہمراہ سیالکوٹ کی پسرور چھاونی کا دورہ، افسران اور جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں ایئر اور نیول بیسز کے بھی دورے کریں گے۔ مارکہ حق میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت وطن پر قربان۔ پاک آرمی کے حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز جام شہادت نوش کر گئے۔ بھارتی جارحیت کا جواب دینے والے پاک فوج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق عظیم قربانیاں ہمت، فرض سے لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کا لازوال ثبوت ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارتی جارحیت کے دوران زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت، بلند حوصلوں کی تعریف۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمیں 78 سال بعد مکمل اور فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔ عسکری قیادت کی ہمت شاندار ہے، بھارت نے آئندہ بھی جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی خوش آئین۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا گلف سمٹ سے خطاب، کہا دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کا خیر مقدم کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو ایشائیے کی ٹیبل پر بٹھانے کے خواہش مند۔ ریاض میں خطاب میں کہا، امید ہے پاک بھارت جنگ بندی قائم رہے گی، دونوں ممالک لڑائی چھوڑیں، تجارت کریں، جوہری میزائلوں کا نہیں خوبصورت چیزوں کا تبادلہ کریں۔ ترک صدر طیب اردوان کا پاکستان سے محبت اور اخوت کا اظہار۔ ایکس پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو عزیز ترین بھائی کہہ کر مخاطب کیا، لکھا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قیادت کی دانشمندی کی تعریف۔ وزیر اعظم نے صدر طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ بیجنگ میں چین کی نائب وزیر خارجہ کی پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی سے ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم۔ بھارتی جارحیت کے دوران پاک فوج اور قوم سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی، دشمن کو عبرت ناک شکست دی۔ ہم صرف جنگ نہیں جیتے بلکہ پاکستانیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں خطاب، کہا مخصوص ٹولے نے نوجوانوں کو تقسیم اور نفرت کرنا سکھایا، ہم 9 مئی والے نہیں 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ پاک فوج نے تاریخی فتح حاصل کی، دنیا جان گئی پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آج حیدرآباد میں ریلی، کل کراچی سمیت سندھ بھر میں ایونٹس ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا ہم پرامن قوم ہیں، دہشت گردوں اور بھارت کے مفادات مشترکہ ہیں۔ مودی گجرات کا نہیں، جنوبی ایشیا کا قصائی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 قیدیوں کا تبادلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق BSF اہلکار پورنم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب رینجرز کا اہلکار محمد اللہ بھی پاکستانی حکام کے سپرد۔ قیدیوں کا تبادلہ واگا اٹاری بارڈر پر کیا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، معاہدے میں ایسی کوئی شک موجود نہیں۔ بھارت نے معاہدے پر عمل درآمد روکا ہے، ختم نہیں کیا۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی وضاحت، کہا معاہدہ ختم کرنے یا نئے معاہدے کے لیے دونوں ملکوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ ورلڈ بینک صرف سہولت کار کا کردار ادا کرے گا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، تہران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ مزید ممالک ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گلف سمٹ سے خطاب، کہا ممالک کے درمیان پراکسی وار کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک نئی شروعات کے لیے شام پر عائد پابندیاں اٹھا لی، ہماری ترجیح تجارت ہے، غزہ میں امن بحال ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے یرغمالیوں کی رہائی بنیادی شرط ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شامی ہم منصب احمد الشرا سے بھی ملاقات، ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے پر زور۔ ایئر فورس 1 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا شامی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی، مشرق وسطیٰ کے دورے کا مقصد اسرائیل کو سائیڈ لائن کرنا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوسرے مرحلے میں قطر پہنچ گئے۔ دوحہ میں شاندار استقبال، گھڑ سوار دستے صدارتی قافلے کے ساتھ موجود رہے۔ شاہی محل آمد پر قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے والہانہ خیر مقدم کیا۔
صدر ٹرمپ امیر قطر سے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر اہم بات چیت کریں گے۔ معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول، 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ مالیاتی ادارے کے ساتھ آئندہ وفاقی بجٹ پر ورچوئل مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی مشاورت سے بجٹ کے اہداف کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل سہولیات پر نظر ثانی کی درخواست مسترد، بیٹوں سے بات چیت اور ذاتی معالج سے معائنے کے احکامات برقرار۔ اسپیشل جج سینٹرل نے مختصر فیصلہ دیا۔ اڈیالہ جیل حکام کو اعتراض تھا کہ دوسرے قیدی بھی اس طرح کی سہولیات مانگ رہے ہیں۔ آئین تمام شہریوں کے لیے برابری کی ضمانت دیتا ہے۔ حساس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اوپر سے بجٹ سر پر آ گیا، مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ لوگ انا کی تسکین کے لیے ملاقات سے روک رہے ہیں۔ حسن نواز کی برطانیہ میں 7 کمپنیاں تحلیل، پہلی کمپنی فلیگ شپ انویسٹمنٹ 12 اپریل 2001 جبکہ نئی کمپنی فلیگ شپ ڈیولپمنٹ لمیٹڈ 15 ستمبر 2010 کو قائم ہوئی تھی۔ حسن نواز تمام کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے قافلے پر حملہ، 8 افراد زخمی۔ قافلے کی قیادت کرنے والے صوبائی وزیر علی مدد جتک محفوظ رہے، گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ جہلم میں ہیڈ رسول کے قریب کار نہر اپر جہلم میں جا گری، خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 6 ماہ کی بچی اور 4 خواتین شامل، ایک خاتون کو زندہ بچا لیا گیا۔ لاہور میں قاتل ڈمپر 5 شہریوں کی جان لے گیا، باغبان پورہ میں موٹر سائیکل اور بچوں کو سکول چھوڑنے والے 2 رکشوں پر الٹ گیا، 2 بچیوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی، ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق حادثہ ڈمپر کے بریک فیل ہونے سے پیش آیا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد گول مارکیٹ کے قریب فائرنگ، باپ جاں بحق، بیٹی شدید زخمی، مقتول راشد بیٹی کو سکول چھوڑنے آیا تھا، گیٹ پر ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، تفتیش جاری۔ ڈکیتی مزاحمت پر گلشن اقبال میں نوجوان کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں تیزی، مزید 60 فلسطینی شہید۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا سعودی عرب اور امریکہ نے غزہ جنگ ختم کرنے اور تمام قیدیوں کی رہائی پر اتفاق کیا۔ غزہ میں جلد از جلد سیز فائر ہونا چاہیے۔ ایران امریکہ ایٹمی مذاکرات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، امید ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں کل سے ہیٹ ویو کا امکان، 20 مئی تک درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، سکھر، دادو، نواب شاہ، مٹھی اور موہنجو دڑو میں پارہ 42 ڈگری سے تجاوز۔ بہاولپور، ملتان، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، چکوال اور فیصل آباد میں غضب کی گرمی، لاہور میں پارہ 41 تک چلا گیا۔ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے مصباح الحق سمیت مختلف نام زیر غور، کرکٹرز کو جدید آلات اور سافٹ ویئر سے ٹریننگ دینے کا منصوبہ۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے پلان تیار کر لیا۔ بایو میکینکس لیب کو مقامی یونیورسٹی سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی منتقل کیا جائے گا۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کی تیاریاں جاری، کئی غیر ملکی کھلاڑی واپسی کے لیے تیار۔ کراچی کے ڈیوڈ وارنر، پشاور زلمی کے لیوک وڈ، کوہلر کیڈمور بھی انٹری دیں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایلیکس ہیلز کی خدمات حاصل کر لیں۔ کین ولیمسن اور ٹم سائفرڈ کا آنا مشکل۔